بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنا میڈیٹیشن کا نیکسٹ لیکچر کریں گے جس کا نام ہے مراقبہ گنبد خضرا۔ ہم مراقبہ کی کافی لیسنز کر چکے ہیں اور یہ ہمارا انیشیل یعنی جس کو بیسک میڈیٹیشن کہتے ہیں اس کی یہ ہماری لاسٹ ایکسرسائز ہے۔ اس کے بعد ہم ایڈوانس میڈیٹیشن کی طرف جائیں گے اور یہ ہمارا مراقبہ گنبد خضرا اس کی جو آج کی ایکسرسائز ہے اور آج کا لیسن ہے۔ اس کا ہم مراقبہ کیسے کرتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے بیسکس آف میڈیٹیشن یا پری ریکویزٹس آف میڈیٹیشن کیا ہیں ایک دفعہ ہم دہرا لیتے ہیں۔ آپ نے ایک آرام دہ پوزیشن لینی ہے، چاہے بیٹھ جائیں، ٹیک لگا لیں، آپ لیٹ بھی سکتے ہیں لیکن نیند نہ آئی ہو ورنہ آپ سو سکتے ہیں۔ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ آپ نے اچیو کرنی ہے۔ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ ایک بہت پرسکون ذہنی اور جسمانی کیفیت کا نام ہے۔ یہ آپ پہلے کئی دفعہ کر چکے ہیں۔ آپ نے اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑنا ہے، ایک ایک عضو کو ڈھیلا چھوڑنا ہے، محسوس کرنا ہے کہ جسم ریلیکس ہو رہا ہے، اس میں سے ٹینشن نکل رہی ہے اور جسم ریلیکس ہو کے اپنی جگہ بیٹھتا جا رہا ہے، ایزی ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طرح آپ نے پورے جسم کو ایک ایک عضو کو لے کے آپ نے پاؤں سے شروع کر کے لیگز، لوور ایبڈومن، کمر، شولڈر، مسلز، نیک اور اپنے سر کو ریلیکس کرنا ہے، اس کو ڈھیلا چھوڑنا ہے، اس کو محسوس کرنا ہے ریلیکس ہوتے ہوئے۔ اس کے بعد آپ اپنے ذہن کو ریلیکس چھوڑنا ہے، خیالات سے خالی کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے کچھ نہیں سوچنا، اپنے آپ کو ریلیکس رکھنا ہے، بالکل ایسے جیسے بعض اوقات ہم سونے کی ایکٹنگ کرتے ہیں، ہم بے جان ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہیں اور کچھ دیر اس کیفیت کو مینٹین کرتے ہیں۔ اس میں ہمارا جسم بھی ریلیکس رہتا ہے، ہمارا ذہن بھی ریلیکس رہتا ہے اور کوئی خیالات بھی نہیں آتے۔ وہ چیز آپ نے کرنی ہے، الفا اسٹیٹ حاصل کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ مشق جو ہے اپنی آنکھیں بند کر کے کرنی ہے اور پوری مشق آپ کو پتہ ہے مراقبے کی کس چیز پہ بیس کرتی ہے؟ امیجن اینڈ فیل پہ۔ تصور کرنا ہے اور محسوس کرنا ہے تو اس سے مراقبہ ہوگا۔ اگر آپ صرف تصور کریں گے اور محسوس نہیں کریں گے تو اس سے آپ کا مراقبہ نہیں ہو سکے گا۔ اب آپ کو بتاتا ہوں ایکسرسائز آپ نے کیسے کرنی ہے۔ یہ ہو گئے ہمارے پری ریکویزٹس آپ نے اچیو کر لیے۔ اب آپ نے میڈیٹیشن مراقبے کی ایکسرسائز کرنی ہے۔ ایکسرسائز سے پہلے آپ کو مراقبہ گنبد خضرا کا تصور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ آپ اس کی کچھ فریش تصاویر دیکھ کر تصور بنا سکتے ہیں، کچھ کلوز اپ والی تصاویر یا ویڈیوز دیکھ کر اپنا تصور بنا سکتے ہیں، اور تصور بنانے کے بعد اس تصویر کو دیکھیں، پھر آنکھیں بند کریں، پھر اس کو دیکھیں، پھر آنکھیں بند کریں۔ اس طرح آپ کریں گے تو وہ تصور آپ کے ذہن میں، آپ کی ویژول میموری میں رہ جائے گا اور پھر آپ کے ذہن میں بھی باقی رہ جائے گا۔ جب یہ تصور آپ کا بن جائے گا، اور کوشش کریں جو تصویر میں نے شیئر کی ہے یہ بڑی برائٹ تصویر ہے اور باقاعدہ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ اس سے کچھ نکل کے آپ کے اندر جا رہا ہے، تو یہ تصویر بہت اچھی تصویر ہے، آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اور مشق یہ ہے کہ آپ نے ریلیکس ہو کے آنکھیں بند کرنی ہے اور آپ تصور میں یہ محسوس کریں گے، یہ اپنے آپ کو مراقبہ گنبد خضرا کے نزدیک لے جائیں گے، یا یہ تصور کریں گے گنبد خضرا آپ کے بالکل نزدیک ہے اور اس کی روشنی، اس کا رنگ، اس کی برکت، اس کا فیض، اس کی چاشنی جو ہے اس مراقبہ گنبد خضرا سے باہر نکل رہی ہے، چھلک رہی ہے، تقسیم ہو رہی ہے اور وہ وہاں سے نکل کے آپ کے اندر ٹرانسمٹ ہوتی جا رہی ہے، آپ کے اندر ودیت ہو رہی ہے، آپ کے اندر سرایت کرتی جا رہی ہے۔ آپ اس کو دیکھتے رہیں۔ پہلے آپ یہ مشق کھلی آنکھوں سے بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ یہ تصور محسوس کریں کہ آپ اس تصویر کو محبت سے دیکھ رہے ہیں اور آنکھوں کے ذریعے یہ روشنی آپ کے اندر جا رہی ہے، یا آپ جب آنکھیں بند کر کے تصور کر رہے ہیں تو اس تصور میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور محسوس کریں کہ آپ آنکھوں سے اس کو تصور میں دیکھ رہے ہیں اور وہ روشنی آپ کی آنکھوں سے اندر آپ کے جسم میں، آپ کے سر میں، آپ کے سینے میں جا رہی ہے۔ پہلے آپ اس طرح تصور کریں، اس کے بعد آپ یہ تصور کریں کہ آہستہ آہستہ گنبد خضرا سے نکلنے والی رنگ و روشنی اور خوشبو جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور آپ کا اور اس کا ایک لنک بن گیا اور آپ کے اندر وہ تیزی سے بھر جانا چاہتی ہے۔ وہ آپ کے اب پورے فیس سے بھی آپ کے اندر جا رہی ہے، آپ کے پورے سر سے بھی آپ کے اندر جا رہی ہے اور آپ کے سینے میں بھی براہ راست اندر جا رہی ہے، اور جو آنکھوں سے جا رہی ہے وہ بھی اندر جسم میں ٹرانسفر ہوتی جا رہی ہے، اور جو سر کی طرف سے اوپر سے آ رہی ہے وہ بھی آپ کے جسم میں، پہلے وہ آپ کے سر کو بھر رہی ہے، آپ کے ذہن کو بھر رہی ہے، آپ کے شعور لاشعور کو بھر رہی ہے، آپ کے سر کو، اسکل کو، بونز کو، آپ کی رگوں میں سرایت کرتی چلی جا رہی ہے وہ، اور آپ کے چہرے کو پر نور بنا رہی ہے، آپ کے چہرے کی سکن کے اندر جا رہی ہے، آپ کے چہرے کے مسلز کے اندر اور ٹیشوز کے اندر جا
رہی ہے اور اسی طرح آپ تصور کریں کہ وہ آپ کی آنکھوں کے اندر جا رہی ہے، آپ کی آنکھوں کو وہ روشنی دے رہی ہے اور اسی طرح آپ کے سینے میں جا رہی ہے، آپ کا سینہ بھرتا ہوا محسوس ہو رہا ہے آپ کو۔ سینہ جب آپ یہ مشق کریں گے تو آپ کو باقاعدہ سینہ آہستہ آہستہ بھاری ہونا محسوس ہوگا، جو یہ نشانی ہوگی کہ آپ کا سینہ بھرنا شروع ہو گیا، آپ کے احساسات ٹھیک چل رہے ہیں۔ یہی کیفیت آپ کے سر میں ہوگی، چہرے آنکھوں پہ بھی ہو سکتی ہے، آپ کے سینے میں بھی آئے گی۔ اس کا مطلب ہوگا کہ آپ ایک مشق ٹھیک کر رہے ہیں اور وہ آپ کے اندر ٹرانسفرنس جو ہے وہ شروع ہو چکی ہوئی ہے۔ اس طریقے سے آپ یہ مشق کریں گے، اپنے چہرہ اپنے پر نور بنانا ہے، چہرہ اپنے بھرنا ہے گنبد خضرا کے رنگ اور روشنی اور برکت سے۔ آپ نے اپنی آنکھیں روشن بنانی ہے، آپ کے پورا سر اور پورے دماغ کے اندر اس روشنی کو بھرنا ہے اور اپنے پورے سینے کے اندر آپ نے اس روشنی کو بھرنا ہے۔ جب تک آپ کو پورا ایک ایک جگہ ایک ایک عضو یہ جو میں نے بتائے ہیں ان میں سے آنکھیں، فیس، سر اور سینہ، ان میں سے آپ کو ایک ایک جگہ بھری ہوئی نظر نہیں آئے گی، چاہے وہ سکن ہے، چاہے وہ گوشت ہے، ٹیشوز ہیں، چاہے وہ آرٹریز ہیں، وینز ہیں، نروس سسٹم ہے، اور چاہے وہ آپ کی بونز ہیں، یعنی پورے جسم میں ڈیپ انسائڈ پورے کا پورا آپ کو یہ بھرتا ہوا محسوس ہوگا۔ اور ایک وقت آئے گا جب آپ کا اندر سینہ، سر، جسم پورا بھر جائے گا اور یہ روشنی آپ کے اندر سے بھی چھلکنا شروع ہو جائے گی، اتنا بھر جائے گا کہ آپ کے اندر سے چھلکنا شروع ہو جائے گی۔ آپ نے یہ کیفیت اچیو کرنی ہے اس مشق کے ذریعے۔ یہ بہت زبردست ایکسرسائز ہے، آپ کو بہت کچھ تحفے میں دیتی ہے، یہ بہت روحانی فیض آپ کو ایکسرسائز دے گی اور آپ کو بہت زیادہ پاورفل بنائے گی۔ آپ کا مائنڈ اسٹرانگ ہوگا، سینہ اسٹرانگ ہوگا، آپ کی انسائٹ زیادہ ہوگی، سکس سینس زیادہ ہوگی، آپ کا الہام زیادہ ہوگا، اور اس کے علاوہ بہت سی کیفیات آپ کو ملیں گی جو الفاظ میں بتانا مشکل ہے۔ یہ ایکسرسائز آپ دن میں 2 دفعہ کریں اور آہستہ آہستہ پھر اس جب پریکٹس ہو جائے پھر 1 دفعہ روزانہ کرنا شروع کر دیں۔ اپنا معمول بنا لیں، اپنی عادت بنا لیں 1 دفعہ روزانہ کرنا، اور یہ ایکسرسائز آپ کو روحانی مقام اور درجے عطا کرتی جائے گی، عطا کرتی جائے گی، عطا کرتی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس مراقبہ کے ساتھ کچھ آداب ہیں، کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، وہ یہ ہیں کہ کوشش کریں کہ آپ یہ مراقبہ وضو کے ساتھ کریں، کسی نماز کے بعد کر لیں۔ یہ کوشش کریں کہ آپ یہ مراقبہ اس وقت نہ کریں آپ کا جب ذہن بہت زیادہ آکوپائیڈ ہے یا آپ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ مراقبے کی تو بنیادی شرط ہی الفا اسٹیٹ آف مائنڈ اچیو کرنا ہے، دنیاوی مصروفیات سے فراغت حاصل کرنا ہے، تو یہ تو آپ نے ایزی ایکسرسائز ہو کے کرنی ہے۔ کوشش کریں وضو کے ساتھ کریں، اچھی کیفیت کے ساتھ کریں اور ادب کے ساتھ کریں، اور یہ ایکسرسائز آپ اتنی دیر کریں جتنی دیر آپ اپنا فوکس یا اپنی کنسنٹریشن برقرار رکھ سکیں۔ اگر کچھ دیر گزر گئی ہے اور آپ کو آگے پیچھے کے خیالات آنا شروع ہو گئے ہیں تو آپ اس ایکسرسائز کو وہیں پہ چھوڑ دیں۔ یہ گنبد خضرا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہر چیز اور آپ کے نام مبارک اور آپ کے تصور کے آداب ہیں کہ جب ہم یہ ایسی کوئی مشق کریں، ایسا کوئی تصور کریں تو اپنے آپ کو فوکس رکھیں، کنسنٹریٹڈ رکھیں۔ تو یہ آپ نے فریش ہو کے کرنی ہے، اس وقت تک کرنی ہے کہ جب تک آپ اپنی توجہ برقرار رکھ سکیں۔ اگر آپ یہ مشق باقاعدگی سے روزانہ کریں گے، آٹومیٹکلی آپ کی کنسنٹریشن فوکس بڑھتا چلا جائے گا، مشق کا دورانیہ بڑھتا چلا جائے گا، آپ کا ذہن بھٹکنا بند ہو جائے گا، آپ کے ادب، آپ کے شوق اور آپ کے مراقبہ میں بھی خود بخود اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ مشق آپ کریں، اور آپ کو اس بارے میں کوئی سوال آئے، کوئی کوشچن آئے یا اپنا تجربہ، اپنی فیڈ بیک ہم سے ضرور شیئر کریں، ہم دوسروں سے شیئر کریں گے جو کہ سب کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔